جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم مکرم ناظرین سامعین باتمکین، ARY QTV پر میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ ارشاد ربانی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرمایا اے حبیب آپ لبِ یوحا سے اعلان کر دیں کہ میں دین کی تبلیغ پر تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف یہ ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے مودت کرو۔ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان جس کا مفہوم ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، فرمایا مجھ سے محبت کرو اللہ کے لیے، فرمایا میری آل سے محبت کرو میری وجہ سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہماری خوشبختی ہے خصوصی پروگرام لے کر آل نبی اولاد علی، شریعت کے مہتاب و آفتاب سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حسین ذکر کرنے لگے ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے، علم و حکمت اور سمندر، ایسا علم و حکمت معرفت کا سمندر ہے کہ قربان جاؤں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، فرمایا اگر میں 2 سال امام جعفر صادق کے قدموں میں زانوی تلمس طے نہ کرتا تو میں تباہ و برباد ہو جاتا۔ تو آج ان کا حسین ذکر ہے اور اس ذکر جمیل کے لیے ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے بہت بڑی شخصیت اور کتب کثیرہ کیا مصنف ہیں، اور ستارہ امتیاز حکومت پاکستان کی جانب سے آپ کو عطا ہوا جناب حضرت علامہ ڈاکٹر محمد نوی جیلانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے جناب۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور میری بائیں جانب جلوہ فرما ہے بہت بڑی شخصیت ہے، کینیڈا ملایا یونیورسٹی سے ماشاءاللہ علم و حکمت کا نور حاصل کیا، بہت بڑا نام ہے جناب عزت مآب ڈاکٹر محمد عمیر اسلم صاحب ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے جناب۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ۔ قبلہ جیلانی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی پہلا میرا سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی شخصیت، آج تو ہم اپنے مقدر پہ ناز کریں، بے شک حضرت امام جعفر صادق کا حسین ذکر ہمارے بے شک لبوں پہ ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، حضور کی آل کے شہزادے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ابتدائی طور پر ان کی حالات زندگی، حالات و واقعات کے حوالے سے کچھ نور عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب پہلے تو بے حد مشکور و ممنون ہیں ہم ARY Q ٹیلی ویژن چینل کی جملہ انتظامیہ کے واہ واہ کہ یہ صحابہ کبار کے دن ہوں، اہل بیت اطہار کے دن ہوں، ازواج محترات کے دن ہوں، یہ ہر دنوں کو اسی انداز کے ساتھ مناتے ہیں جس انداز کے ساتھ منانا چاہیے۔ کیا کہنے یہ ان کا طرہ امتیاز رہا ہے جی کہ یہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کبار سے بھی محبت کرتے ہیں، ازواج محترات سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور اولاد پاک سے تو سبحان اللہ بے تحاشا ہی محبت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج ہم جس شخصیت کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جی آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میری اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے وہ میری محبت ہے، بے شک بے شک۔ اور جس کا خاتمہ من مات شہیدہ جس کا خاتمہ اہل بیت اطہار کی محبت پہ ہوتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ بے شک بے شک۔ جن کی محبت کو حضور اپنی محبت کہیں، واہ واہ جن واہ کے واہ۔ ساتھ تعلق کو حضور اپنے ساتھ تعلق کہیں، سبحان اللہ جن کے ساتھ رشتے کو حضور اپنا رشتہ کہیں، سبحان اللہ۔ ان شخصیات کا عالم کیا ہوگا۔ یہ اہل بیت اطہار تسبیح کے دانوں کے اندر پروئی ہوئی وہ ذاتیں ہیں، جی وہ شخصیات ہیں کہ جن کا تعلق نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبی تعلق ہے۔ بسم اللہ۔ آقا علیہ السلام کا خون کا تعلق ہے جن کے ساتھ۔ آج جس شخصیت کے اوپر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت امام جعفر صادق۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام جعفر صادق بیٹے ہیں حضرت امام باقر کے۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ حضرت امام باقر بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین کے ہاں رضی اللہ تعالیٰ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کربلا کے واقعے کے عینی شاہد ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین ابن علی کے، ٹھیک ٹھیک۔ اور امام حسین ابن علی بیٹے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب کے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کیا ان کا نسب ہے
اور حضرت امام حسین ابن علی بیٹے ہیں حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیا کہنے. ان کا نسبی رشتہ آقا علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے. اور دوسری طرف دیکھا جائے یہ نور کی مالا ہے مفتی نور صاحب. کی مالا ہے. نور کی مالا. نور کی مالا. اور دوسری طرف دیکھا جائے تو حضرت امام جعفر صادق حضرت ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر کی صاحبزادی ہیں. ٹھیک ٹھیک. آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ قیامت کے دن تمام نسب ختم ہو جائے گا جی جی جی. سوا میرے نسب کے. اللہ. اب ان کا نسب جو ہے وہ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے. ان کا خون حضور کا خون ہے. ان کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اور ان کا نسب جو ہے ننہال کی طرف سے وہ صدیقی ہے, ددیال کی طرف سے جو ہے وہ علوی ہاشمی قریشی ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. دیکھیں جی کیا عظیم ہستی ہیں کہ جن کے شہزادے امام موسیٰ کاظم ہیں, اور کیا کہنے جنہیں صدیقی فیض بھی حاصل ہے اور علوی فیض بھی حاصل ہے. اور میں اب قبلہ ڈاکٹر مفتی عمیر اسلم صاحب کی جانب بڑھتا ہوں. قبلہ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ روشنی ڈالیے گا کہ آپ باب العلم سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم جو اعلان فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابوہا, یہ نور وہاں سے ملا چلا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کا جو علمی مقام ہے سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بعد از حمد و صلوات بہت شکریہ قبلہ قاری یونس قادری صاحب آپ کا اور پوری ARY ٹی وی کی مینجمنٹ کا, جنہوں نے ماشاءاللہ اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا. اور جیسا کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انٹرو دیا, پیر صاحب قبلہ نے ماشاءاللہ تعارفی کلمات ارشاد فرمائے. آپ نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ آپ کے علوم کے حوالے سے جو آپ نے ارشاد فرمایا, بالکل حضرت امام جعفر صادق آپ علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ علم ما لم تکن تعلم. رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو کائنات کا ہر طرح کا علم عطا فرما دیا. واہ واہ واہ. وہ علوم مصطفیٰ حضرت مولا کائنات کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابوہا. بے شک حضرت مولا کائنات کے حوالے سے, یعنی جس کو علم چاہیے وہ باب العلم حضرت مولا کائنات کے پاس آئے. حضرت مولا کائنات آپ ممبر کے اوپر جلوہ افروز ہو کے یہ فرمایا کرتے تھے سلونی, لوگوں مجھ سے جو بھی تم پوچھنا چاہتے ہو پوچھو, میں اللہ کی کتاب سے میں تمہیں اس کا جواب دوں گا. مفتی صاحب کمال کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ بھی اہل بیت بھی ہیں, لیکن یہ نعرہ کہ سلونی اما شئتم کہ مجھ سے جو پوچھنا چاہتے پوچھو, یہ نعرہ صرف مولا علی نے لگا. حضرت مولا کائنات یہ نعرہ آپ یہ اعلان فرمایا کرتے تھے, اور یہ ایک دفعہ نہیں بلکہ قبلہ قاری صاحب مختلف محدثین سے تابعین سے یہ مروی ہے کہ ہم ممبر کے اوپر ہم نے مولا کائنات کو جلوہ افروز ہوئے دیکھا, یا یہ نعرہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ممبر پہ لگایا کرتے تھے. حضور کے بعد ہم نے جن کو یہ اعلان کرتے ہوئے دیکھا وہ حضرت مولا کائنات کی ذات مبارک. اور آپ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے تم اس کے بارے میں بھی سوال کرو کہ میں تمہیں اللہ کی کتاب سے اس کا میں تمہیں علم عطا کروں گا. یہ حضرت مولا کائنات, حضرت مولا کائنات کا جو علوم آگے منتقل ہوئے حضرت امام حسین میں, حضرت امام حسن مجتمع میں. حضرت امام حسین آگے آپ کے علوم حضرت امام زین العابدین کی طرف منتقل ہوئے. حضرت امام زین العابدین سے آپ کے وہی علوم مصطفیٰ آگے منتقل ہوئے حضرت امام محمد باقر علیہ رحمہ میں. حضرت امام باقر علیہ رحمہ, آپ کے بارے میں باقر کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ آپ علوم کو اور حکمتوں کو, وہ مخفی جو چیزیں تھی جو اس سے پہلے کبھی بھی اعلان نہیں ہوا تھا, کبھی کھلی نہیں تھی. حضرت آپ کا نام اصل محمد تھا, لیکن باقر اس وجہ سے کہا جاتا آپ نے وہ مخفی علوم اور حکمتوں کو آپ نے کھول کے رکھ دیا. قبلہ قاری صاحب وہی علوم مصطفیٰ حضرت امام باقر سے آگے منتقل ہوتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ. بسم اللہ بسم اللہ. حضرت امام, اب میں نے یہ میں نے تعلق یہ ساری لڑی کیوں پروئی, اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات جو اعلان فرمایا کرتے تھے وہی اعلان حضرت امام باقر بھی فرماتے تھے, وہی اعلان حضرت امام جعفر صادق ممبر پہ جلوہ افروز ہو کیا فرماتے تھے؟ فرماتے لوگوں تم جو بھی پوچھنا چاہتے ہو وہ مجھ سے سوال کرو. اور آپ فرماتے تھے قبل ان تفقدونی, فرمایا اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو اس سے پہلے مجھ سے تم سوال کر لو. کیوں؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ آپ نے صحابہ کرام سے بھی اکتساب فیض کیا ہوا تھا,
حضرت امام جعفر صادق نے آپ نے حضرت امام زین العابدین سے بھی اکتساب فیض کیا ہوا تھا اور آپ نے حضرت امام باقر سے بھی اکتساب فیض کیا ہوا تھا. اس وجہ سے آپ فرماتے تھے لوگوں تم مجھ سے سوال کرو. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت امام جعفر صادق جب آپ ممبر کے اوپر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے علوم کو بانٹنا شروع کیا, علوم مصطفیٰ کو تقسیم کرنا شروع کیا, تو قبلہ کاری صاحب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ آپ علوم کا مرکز بن گئے, آپ توجہات کا مرکز بن گئے. حتیٰ کہ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے پاس 4000 سے زائد آپ کے تلامذہ کی تعداد ہے. اور حضرت امام جعفر صادق آپ کے علوم کے کیا کہنے, جن کے بارے میں امام الائمہ سراج الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ما رأیت افقہ من جعفر ابن صادق, فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ اگر کسی کو فقیہ پایا ہے تو حضرت امام جعفر صادق کو پایا ہے. اور جن کے بارے میں آپ نے بھی جیسا کہ انٹو میں فرمایا لولا السناتان لہلک النعمان, یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے تھے, فرماتے اگر وہ 2 سال جو میں نے حضرت امام جعفر صادق سے علوم کو سیکھا, اکتساب فیض کیا, فرماتے اگر وہ 2 سال میں نہ پاتا تو یعنی حضرت امام اعظم فرماتے ہیں ہلاک ہو جاتا. ہلاک ہونے سے کیا مراد ہے, فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علوم اور حکمت کے میرے اوپر سرچشمے کھولے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق سے اکتساب فیض کیا ہوا ہے. اس وجہ سے حضرت امام جعفر صادق سے آپ نے کس نے اکتساب فیض کیا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے تلامذہ, آپ کے تلامذہ میں سے ہیں. حضرت امام مالک آپ کے تلامذہ میں سے ہیں. حضرت امام سفیان ثوری آپ کے تلامذہ میں سے ہیں. حضرت امام سفیان بن عیینہ آپ کے تلامذہ میں سے ہیں. اہل علم جانتے ہیں یہ وہ ہستیاں, ویسے تو 4000 سے زائد آپ کے تلامذہ ہیں, لیکن قبلہ کاری صاحب یہاں پہ سامعین کے میں توجہ چاہتا ہوں, یہ وہ ہستیاں ہیں جو الگ سے اپنے مذاہب کی بانی کہلائی جاتی ہیں. فقہ حنفی کے بانی امام اعظم ابو حنیفہ, فقہ مالکی کے بانی حضرت امام مالک علیہ رحمہ, حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ, یہ ساری وہ عظیم ہستیاں. حضرت امام حاتم, حضرت جعفر صادق. یعنی قبلہ مفتی صاحب کمال کی بات یہ ہے کہ جتنے فقہا ہمیں نظر آتے ہیں وہ خیرات حاصل کر رہے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ. میں قبلہ کی جانب بڑھنا ہے ماشاءاللہ. ناظرین کرام اپنے قلب و روح کو معطر رکھیں اور اپنے آنکھوں کو باوضو رکھیں, کیونکہ آج ہم حضور کی آل کے شہزادے سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حسین ذکر کر رہے ہیں. ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد. جی ناظرین مکرم, آپ کا خیر مقدم ہے. ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہم سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حسین ذکر کر رہے ہیں. یہ اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, قربان جاؤں کہ جو ایسی عبادت کرتی تھی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ٹھنڈی آہ بھر کے کہا کرتی تھی کہ مالک تیری راتیں چھوٹی ہیں اور میرا ایک پہلا سجدہ ہی مکمل نہیں ہوتا, ایک ایسی رات عطا فرما کہ میں اپنا سجدہ تو مکمل کر سکوں. تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کا جو ذوق عبادت تھا, اس حوالہ سے جناب ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جناب محترم جیلانی صاحب. قبلہ, کسی شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی ہے, راتی زاری کر کر روندے, نیند اکھیاں دی دھوندے, فجری اوگن ہار کو آندے, ساریاں تے نیویں ہوندے, جن کی والدہ جن کی جد سیدہ طیبہ پاک زہرا بطول ہو, اللہ اکبر, جنہوں نے ساری رات سجدوں میں وقت گزارا ہو, اور امام حسن پاک اور امام حسین پاک کو پاس بٹھا کر عبادت کا سلیقہ سکھایا ہو. جی جس طرح کی ماں ہو اسی طرح کی اولاد ہوتی ہے, جن کی ماں کے سجدوں کا عالم یہ ہے کہ وہ صبح فجر کی اذان کے وقت کہتی ہوں کہ پروردگار تیری راتیں چھوٹی ہیں, کاش تیری راتوں میں وسعت ہوتی, میں سیدہ اپنے 2 سجدوں کو مکمل کر لیتی. تو ان کی اولاد کا عالم کیا ہوگا. حضرت امام جعفر صادق کی شخصیت, آپ کی ذات وہ ذات ہے. ابن یحییٰ لکھتے ہیں ایک بار میں اس عالم کے اندر گیا کہ حضرت امام جعفر صادق قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے. اللہ اکبر. آپ نے ایک آیت کو 90 مرتبہ تلاوت کیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں حیران ہوا, اور ایک مقام ایسا آیا کہ آپ گش کھا کر زمین پر گر پڑے. اللہ آپ کو ہوش دلوایا گیا تو سر جھکا ہے, زاروں کتار رو رہے ہیں. خشیت کا یہ عالم, خشیت کا عالم, اللہ اور عبادت کی لذت کا عالم یہ ہے. آپ فرماتے ہیں زاروں کتار رو رہے ہیں. جب پوچھا گیا آپ کے رونے کا سبب اور اس آیت کو 90 بار تلاوت کرنے کا سبب پوچھا گیا, تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس آیت کا میں نے تکرار اس لیے کیا,
ایسا لگتا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ابھی ابھی رب سے لے کر یہ اس آیت کا نزول کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ابن یحییٰ لکھتے ہیں ایک مرتبہ میں نماز کے عالم کے اندر آپ کے ساتھ تھا، ٹھیک، تہذیب و تہذیب کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، نماز کے عالم کے اندر آپ کے ساتھ تھا، اور آپ جب رکوع کے اندر گئے تو آپ نے رکوع کی تسبیحات کو 72 مرتبہ سے زائد پڑھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خشیت کا عالم یہ ہے کہ آپ کا سر مبارک رکوع کے اندر جھکا ہوا ہے اور زاروں کے تار روئے جا رہے ہیں، خشیت کا عالم۔ آج ہم اس بات کو سننے کے بعد اپنی نمازوں کا محاسبہ کریں۔ اللہ ہم مسجد کے اندر بعد میں جاتے ہیں، ہم 2 ٹکرے مارتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے نماز ادا کی ہے۔ جی جی، ہم جن کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا عالم دیکھیے کہ 72 سے زیادہ مرتبہ تسبیحات کر رہے ہیں۔ ٹھیک، ابن یحییٰ لکھتے ہیں جب آپ سجدے کے اندر گئے ہمیں خوف ہوا، ڈر ہوا کہ کہیں آپ کی روح مبارک پرواز تو نہ کر گئی۔ جی، آپ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی سسکیوں کو سنا، آپ کی آہوں کو سنا، اللہ، آپ کی مناجات کو سنا جو آپ سجدے کے عالم کے اندر اپنے رب کی بارگاہ میں کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، ابن صبان ایک اور روایت لکھتے ہیں، یہ بھی تہذیب کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک مقام کے اوپر کعبہ شریف کے طواف کرنے کے لیے میں عمرہ ادا کرنے کے لیے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گیا۔ جی، جب میں ان کے ساتھ گیا تو آپ نے ایک مقام کے اوپر احرام باندھا، ٹھیک، اپنے جوتے اپنی سواری کے کجاوے کے اندر چھوڑ دیے۔ اب میں ایک طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں، بسم اللہ، کیا ہم امام جعفر صادق سے بڑے متقی ہیں؟ کیا ہم امام جعفر صادق سے بڑے سکی ہیں، محقق ہیں، محدث ہیں؟ جب وہ اپنی جوڑوں کو، جوتوں کو، ابن صبان لکھتے ہیں، اتار کر اپنی سواری کے کجاوے میں رکھ کر ننگے پاؤں چلے۔ ابن صبان کہتے ہیں چنچلاتی دھوپ ہے، اللہ اکبر، پتھر انتہائی گرم ہے۔ آپ بھی کعبہ گئے ہیں، مجھے 43واں سال ہے کعبہ جاتے ہوئے۔ ماشاء اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ انتہائی سخت گرمی ہے، پاؤں رکھتے ہیں ہم تو پاؤں جلتے ہیں۔ میں نے امام کی بارگاہ میں عرض کیا اے جعفر صادق، جی، ابن باکر آپ مہربانی فرمائیے جوڑے پہن لیجئے۔ آپ نے ماشاءاللہ، فرمایا کہ جتنے قدم میں چل کر کعبہ معظمہ کے اندر جاؤں گا اللہ اتنا ثواب عطا کرے۔ کیا بات، کیا، اور کعبہ معظمہ کی یہ مجھے بات کو پورا کرنے دیجئے، کعبہ معظمہ کی مٹی میرے قدموں کو لگے، ہاں، اللہ مجھے برکت عطا کرے گا۔ واہ واہ، آج ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، کعبہ معظمہ جاتے ہیں جناب جوتے پہنے ہوئے ہیں، نہ مسجد حرم کا ہمیں احترام ہے، نہ کعبہ معظمہ کی عزت کا خیال ہے۔ جی جی جی، اور دوسری ایک روایت کے اوپر ابن صبان لکھتے ہیں ہم نے ایک مقام کے اوپر آپ کے ساتھ حج کا ارادہ کیا، ہم آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے نکلے، ایک مقام کے اوپر آپ اپنی سواری سے اترے، سواری سے اترنے کے بعد آپ نے لبیک کہا، آپ کی آواز آپ کے گلے میں اٹک گئی جیسے آپ کی آواز نہیں نکل رہی۔ اللہ، آپ سے سوال کیا گیا ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا اگر میں لبیک کہوں اور وہاں سے لا لبیک کی ندا آ جائے تو پھر میں کیا کروں گا؟ یہ ادب کا مقام ہے، کیا خشیت کا نور تھا، کیا یہ ادب کا مقام ہے، یہ عبادت کی لذت کا مقام ہے۔ مفتی صاحب قبلہ کمال کی بات یہ ہے ان لوگوں کی ایسی عبادت، جی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما پہ عمل پیرا تھے، بے شک، اور پھر تتجافى جنوبهم للمضاجع يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه کا نور اللہ پاک نے عطا کیا تھا۔ میں نے آپ کی اجازت سے قبلہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ کا جو اخلاق اور سیرت اور کردار ہے، جی آپ اس گھرانے کے شہزادے ہیں، جی، ہاں جی، یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ دشمن بھی آ جائے تو چادر بچھا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا کہیں گے جناب؟ بسم اللہ۔ جیسا کہ ہم نے آپ کے علوم کے حوالے سے بات کی، آپ جس طرح سے علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث تھے، آپ اسی طرح اخلاق مصطفیٰ کے بھی وارث تھے۔ سبحان اللہ، حضرت بہت خوب۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اخلاق کے حوالے سے، آپ کے معاملات کے حوالے سے، آپ کی عبادات کے حوالے سے جو بھی آپ کے قرب میں آیا وہ یہی کہتا تھا۔ حضرت عمر بن مقدام آپ بیان فرماتے ہیں، قاری صاحب قبلہ جی فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق آپ کے پاس آپ کی خدمت میں جب حاضر ہوا، فرماتے ہیں پہلی دفعہ جب میں نے آپ کی زیارت کی تو فرماتے ہیں میری زبان کے اوپر یہی جملے تھے، ایسا حسین شہزادہ جو ہے یہ ضرور خاندان مصطفیٰ کا چراغ ہے۔ جو آپ کی زیارت کرتے تھے، آپ کی زیارت کر کر وہ یقینی طور پہ کہنے کے اوپر مجبور ہو جاتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ان حسین شہزادوں کے حسن کا عالم یہ ہے، حسن مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کے اخلاق کو دیکھتے تو آپ کی زبان پہ یہی جملہ ہوتا تھا۔ حضرت عمر بن مقدام فرماتے ہیں کہ میری زبان پہ یہی جملہ تھا، یہ ضرور خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین چشم و چراغ ہیں۔ حضرت امام مالک علیہ رحمہ جو کہ ایک عظیم محدث ہیں، ایک عظیم فقیہ ہیں،
جی آپ بھی آپ کی خدمت میں زان و تلمس طے کرتے رہے، آپ فرماتے ہیں میں جب بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، فرماتے میں نے آپ کی تین حالتیں دیکھی، فرمایا وہ تین حالتیں کیا تھیں؟ فرمایا یا میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ٹھیک، یا میں نے آپ کو تلاوت قرآن پاک کے اندر پایا، واہ یا واہ، تیسری حالت یہ تھی کہ آپ روزے کی حالت میں پائے جاتے تھے۔ اس اللہ، طرح سے آپ کا اخلاق کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے آپ کا معمول یہ تھا واہ واہ، کہ یا علوم مصطفیٰ بانٹنے کے اندر مصروف رہتے تھے جی جی، یا اپنے رب کو راضی کرنے کے اندر مصروف رہتے تھے۔ کیا کہنے، اور قبلہ کاری صاحب، میں آپ کی سوال کو جواب دیتے ہوئے، لیکن یہ ساری عبادت کے باوجود یا وہ تلاوت قرآن میں ہیں، یا روزے کی حالت میں ہیں، یا نماز کی حالت میں نوافل کو ادا کر رہے ہیں، ان ساری خوبیوں کے باوجود حضرت داؤد طائی جو کہ تصوف کے امام سمجھے جاتے ہیں، ٹھیک، اور آپ کی حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ وہ بارگاہ تھی، آپ نے جیسا کہ پہلے وقفے میں فرمایا کہ صرف فقہا ہی آپ کے پاس نہیں آتے تھے، محدثین بھی آپ کی بارگاہ میں ہوتے تھے، واہ واہ واہ، محدثین بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تصوف کے ائمہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت واہ واہ، بایزید بستامی رحمۃ اللہ آپ بھی آپ سے اکتساب فیض کرتے رہے، کیا بات، حضرت داؤد طائی بھی آپ سے اکتساب فیض کرتے رہے، یعنی واہ واہ واہ، آپ صرف فقہا کو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نہیں بلکہ امام ابو حاتم الرازی جو کہ محدثین کے امام سمجھے جاتے ہیں، اور علم الانساب کے اندر آپ کا بڑا مقام ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق سے بڑھ کے میں نے سیکھا کسی کو نہیں پایا۔ یہ سیکھا خاص اصطلاح ہے جو علوم الحدیث کے اندر استعمال کی جاتی ہے۔ حضرت داؤد طائی کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی خدمت میں رہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عرض کے زور والا، آپ خاندان نبوت کے عظیم چشم و چراغ ہیں قاری صاحب قبلہ، سوال کیا کہ حضور یہ فرمائی مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ جی، حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ یقیناً ہمارے سامعین کی اس پہ خصوصی توجہ چاہیے، ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں اس فرمان کی روشنی میں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں نصیحت نہیں کر سکتا، جی، کیوں؟ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کے اوپر خود فکر مند ہوں کہ کل قیامت کے دن اگر میرے نانا نے مجھے پوچھ لیا کہ کیا تو نے ہماری اتباع کا حق ادا کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ نے یہ جواب سنا تو آپ کے اوپر خشیت طاری ہوگی، آہو بکا آپ پہ طاری ہوگی واہ واہ، کہ اگر خاندان نبوت کے اس عظیم چشم و چراغ کے خشیت الہی کا عالم یہ ہے تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ کیا بات، تو ہمیں محاسبہ عبادت کا آپ نے فرمایا، عبادت کا عالم یہ ہے لیکن دوسری طرف خشیت کا عالم بھی یہ ہے۔ ہمارے ہاں 4 دن ہم نمازیں زیادہ پڑھ لیں، عبادت کر لیں تو نیکیوں کا بھی تکبر ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ بیماری سرایت کر رہی ہے۔ جی، ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب قبلہ، کمال کی شخصیت ہیں سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قربان جاؤں اتنا بڑا نام ہے، اور دیکھیں یہ وہ گھرانہ ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں ایک یزیدی آتا ہے، بعد میں اس کا نام شمر بھی لکھا، وہ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کے پانی مانگتا ہے تو آپ پانی نہیں پورا دسترخوان بچھا دیتے ہیں، واہ، اور جناب خانواد نبوت کا یہ دسترخوان کھلا ہوا ہے، وہ کئی دن آپ کے پاس رہتا ہے اور پھر دور تک چھوڑنے جاتے ہیں، تو اس نے سوچا لگتا ہے امام زین العابدین نے پہچانا نہیں ہے، وہ دوبارہ مڑ کے آتا ہے، آ کے کہتا ہے لگتا ہے امام پاک آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ فرمایا جب تو میرے دروازے پہ آیا تھا تو میں نے پہچان لیا تھا کہ تیرے ہاتھ بھی قتل حسین میں رنگے ہوئے ہیں، تو حضور پھر اتنی نوازی، اتنی محبت، زاد راہ بھی دیا، سواری بھی دی، سارا کچھ عطا کیا، تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے وہ یزیدی کردار تھا، یہ حسینی کردار۔ واہ واہ، آپ نے فرمایا کہ ہم کربلا میں تمہارے مہمان تھے، وہ تمہارا ظرف تھا، یہ مدینہ ہے، میرے نانے کا شہر ہے، یہاں تم ہمارے مہمان ہو، یہ ہمارا ظرف ہے۔ کیا بات، اور میں تجھے اسی وقت ہی پہچان گیا تھا جب تو میرے پاس آیا تھا، تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے، میرے بھائی علی اکبر کو قتل کرنے والا تو ہے، اور جاتے ہوئے آپ نے اس کو تحفے بھی دے کر رخصت کیا بات ہے، کیا کردار تھا ان لوگوں کا، اور اس حسین ذکر کے ساتھ انشاءاللہ اپنے قلب و روح کو ہم معطر کر رہے ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حسین ذکر ہے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین مکرم، ہماری خوش بختی ہے آج ہمارے لبوں پہ ذکر اہل بیت اطہار ہے، سبحان اللہ، سرکار دو عالم کا خاص کرم ہے، سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حسین ذکر جاری ہے، اور اس حوالہ سے میں جناب قبلہ جیلانی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ شاہ صاحب قبلہ بتائیے گا کہ آپ کا وصال پاک، مزار پاک، ارشادات، آپ کے اقوال، میں چاہوں گا اس پہ کچھ موتی عطا فرمائیں۔ حضرت امام جعفر صادق جو کہ آپ مدینہ طیبہ کے باسی تھے، جی سر، مدینہ طیبہ میں رہائش پذیر تھے، آج بھی مدینہ المنورہ کے اندر حضرت امام جعفر صادق کی رہائش گاہ، آپ کا گھر مبارک موجود ہے۔
المختصراً 68 برس کی عمر کے اندر 15 رجب کو 148 ہجری کو ٹھیک. کسی بدبخت نے آپ کو زہر دیا اللہ اکبر. اور آپ کی شہادت باوجہ زہر جو آپ نے خوراک استعمال کی اس کے اندر آپ کو زہر دیا گیا. آپ کو مدینہ الطیبہ میں جنت البقیع کے اندر آپ کا مزار مبارک بنایا گیا ایک روایت کے مطابق. تو آپ کو جنت البقیع میں حضرت عثمان پاک کی جانب ایک روایت کے مطابق آپ کی تدفین ادھر ہوئی. دوسری روایت کے مطابق اما سیدہ پاک کی بارگاہ کے پاس آپ کی تدفین ہوئی. اب یہ کہاں ہے اس پہ کتابوں کے اندر جو ہیں وہ معاملات موجود نہیں ہیں. البتہ آپ نے جب آپ کو زہر دے دیا گیا تو آپ نے اپنے شہزادے کو بلایا اور بلا کر کچھ معروضات ان کو عطا فرمائے. ٹھیک. ہماری کچھ کتابوں میں ہم نے وہی بات کرنی ہے کہ جو کتابوں کے اندر موجود ہو. آپ نے فرمایا بیٹا یاد رکھنا کہ جب اللہ کسی کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے ٹھیک ہے. اور اس نعمت پہ وہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت شکر کے سبب اس نعمت کو بڑھا دیتا ہے. اللہ اکبر. اور اگر وہ بندہ شکر نہیں کرتا اور شکر میں تاخیر کا سبب بنا رہتا ہے, جی, اللہ کی بارگاہ میں نعمت کے ملنے پہ شکرانہ ادا نہیں کرتا اور تاخیر کرتا جاتا ہے, ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اس سے اس نعمت کو چھین لیتا ہے. اللہ اکبر. اور آپ نے فرمایا بیٹا ہمیشہ اللہ کے شکر گزار رہو اور کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد رکھا کرو. ٹھیک. اللہ پاک نے سود کے علاوہ جو ہے یہ آپ نے اپنے آخری وقت اپنے بیٹے کو فرمایا کہ کوشش کرو کہ لوگوں کو آپس میں جوڑو. ٹھیک. اللہ رب العزت ہر گناہ کو معافی مانگنے پر معاف کر دے گا ما سوائے سود کے. اللہ اکبر. یہ آپ نے اپنے بیٹے کو جملہ فرمایا کہ اللہ سود کو اور شرک کو کسی زمرے میں معاف نہیں کرے گا. اللہ اکبر. ہمیشہ سود سے دور رہو. مطلب یہ تو اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ یہ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے, یہ تو اللہ سے اعلان جنگ ہے. بے شک جس طرح اللہ کے ولی کی بابت فرمائے من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب. ہر دو جگہ پہ ہمیں جنگ نظر آتی ہے, ایک سود خور کے ساتھ, جی سود لینے دینے والے کے ساتھ, جی, اور ایک اللہ کے ولی سے جو بغض رکھتا ہے. اور دوسرا آپ نے فرمایا اپنی غلطی کو چھوٹا سمجھنے والا. یہ آپ اپنے آخری وقت اپنے شہزادے کو بلا کر جب آپ کو پتہ چلا کہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے تو یہ اپنے بیٹے کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ جو شخص اپنی بڑی غلطی کو چھوٹی سمجھتا ہے ٹھیک. اور کسی کی چھوٹی کو بڑی سمجھ کر لوگوں میں اس کو بیان کرتا ہے, آپ نے فرمایا وہ کبھی ایمان والا نہیں ہو سکتا, وہ منافق ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو آپ کی جو تربیت ہے وہ ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ پیار محبت کا تعلق استوار کرنا چاہیے, جی, محبت کے تعلق کو ہمیشہ پروان چڑھانا چاہیے, سبحان اللہ. اور لوگوں کی غیبت سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے. کیا کہنے. ناظرین کرام, سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو بھی زہر دیا گیا تو آپ کو علم ہے, آپ کو اس کا نام کا بھی پتہ تھا, لیکن آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا رب پردہ ڈالنے والے پہ اللہ خوش ہوتا ہے, وہ ستار العیوب ہے. قبلہ سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال, آپ کے ارشادات پہ میں چاہوں گا کچھ روشنی ڈالیے. ماشاءاللہ پیر صاحب نے بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی آپ کے فرامین کے حوالے سے, آپ کی تعلیمات کے حوالے سے. قاری صاحب قبلہ, آپ کا ایک فرمان جو کہ بہت اہم ہے خاص طور پہ حالات حاضرہ کے تناظر کے اندر, آپ فرماتے ہیں کہ حلیت الاولیاء کے اندر آپ کا یہ فرمان جو ہے وہ منقول ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یہ حکم دیا ہے کہ اے دنیا جو میری عبادت کرے تو اس کی خدمت کر, جو میری عبادت کرے تو اس کی خدمت کر, اور جو اے دنیا تیری خدمت کرے تو اسے منہ موڑ لے. یعنی جو تیرے پیچھے بھاگے, جو میرے ساتھ تعلق جوڑے تو اس کے ساتھ ہو جا, جو ڈائریکٹ تیری طرف آنا چاہے تو اس سے پھر جا. اسی طرح سے حضرت سیدنا غوث اعظم جو کہ خاندان رسول کے آپ عظیم چشم و چراغ ہیں, آپ نے بھی اسی طرح کا جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا اللہ, یہ حدیث قدسی کے طور پہ آپ نے بیان فرمایا, فرمایا وہ رب فرماتا ہے کہ اے بندے اگر میری شان یہ ہے, میں کن فیکون میری شان ہے, بے شک اطیعنی, اگر تو میری اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بندے سے فرماتا ہے میں تجھے بھی یہ شان عطا کر دوں گا, جو تو کہے گا وہ ہوتا چلا جائے گا. قبلہ قاری صاحب, آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب سے تعلق توڑ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ سے, آپ کی جانب سے نگاہیں ہٹا کر ہم نے دنیا کی جانب اپنی نگاہیں کر لی ہیں.
جس کی وجہ سے امت مسلمہ دن بدن زوال پذیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسی حضرت امام جعفر صادق آپ ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ اگر تم رزق کے اندر تنگی محسوس کرو، یہ سامعین تک سب تک پیغام ہے، ہر کوئی بیان کرتا ہے رزق کی تنگی ہے، مسائل ہی مسائل ہیں، پاکستان کے حوالے سے خاص طور پہ بات کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا رزق جب تنگ ہو جائے تو استغفار کے اوپر توجہ دو، اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ قبلہ کاری صاحب میں عرض کرنا چاہوں گا پاکستان میں کیوں مسائل ہیں؟ مسائل کی وجہ یہ ہے ہمارے یہاں بددیانتی ہے، بد عمالی ہے، بد کرداری ہے۔ یہ ساری کی ساری دین اسلام کی تعلیمات سے ہم نے آپ کو پھیر لیا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے پھیر لیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رزق کے اندر برکت ہو تو ہمیں چاہیے ہوگا کہ ہمیں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ ایک مقام پہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کی تعظیم کرنے میں کبھی بھی کسی بھی قسم کی شرم محسوس نہ کرو۔ یہ بھی پیغام ہے سامعین تک، اس میں آپ نے فرمایا اپنے والد کی، یعنی یہ نہ سوچو کہ میں والد کی خدمت کروں گا تو لوگ تمہیں کیا کہیں گے، اپنے والد کی خدمت کرو، اپنے استاد کی خدمت کرو۔ آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا جانوروں کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ پیش آؤ، تمہارے کئی غلام ہی کیوں نہ ہو، فرمایا پھر بھی تم نے ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ عزیز ساتھ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ اپنے مہمان کی تعظیم کرو، جتنی زیادہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ تعظیم کے ساتھ پیش آؤ۔ اہل بیت کی جو تعلیمات ہیں وہ محبت ہی محبت ہیں، الفت ہی الفت ہیں، خدمت انسانیت کے اوپر مشتمل ہیں، اور یہی پیغام ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں، پھر دنیا اور آخرت میں ہماری انشاءاللہ نجات ہوگی۔ کیا کہنے حضرت امام جعفر صادق کا یہ قول بھی یہاں پہ میں کوٹ کرتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اگر کسی کے ساتھ میل جول رکھنا ہو تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ٹھیک ہے، علماء کی صحبت اختیار کرو۔ علماء کی صحبت جو ہے یہ انسان کو عزت عطا کرتی ہے، اور برائی سے بچو۔ جب تم برائی سے نہیں بچو گے، بری جگہوں پہ جاؤ گے تو برائی کی جگہ پہ جانے سے انسان تہمت کا سبب بنتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ کسی کے لیے گڑھا کھودو گے تو تمہارے لیے اپنے لیے گڑھا کھدا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہمیشہ لوگوں کی عیبوں پہ پردہ ڈالو، جب تم لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو گے تو اللہ رب العزت تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ واہ واہ واہ۔ دیکھیے فقہ کے امام ہیں، نواسہ رسول کی اولاد پاک سے ہیں، آپ کا یہ فرمان ہے کہ اچھی جگہوں پہ جاؤ، علماء کی صحبت اختیار کرو۔ مجھے بتائیے کیا امام اعظم کے استاد حضرت امام جعفر صادق کو علماء کی صحبت کی ضرورت ہے؟ اللہ جو مولا علی پاک کی اولاد پاک سے ہیں، لیکن آپ کا فرمان ہے کہ اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کرو۔ کسی نے ایسے تو نہیں کہا چنگے بندے دی صحبت یارو جویں وانگ دکان اتاراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے ہان ہزاراں، مندے بندے دی صحبت یارو جویں وانگ دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بھئیے چنگا پین ہزاراں۔ جب بندہ برے بندوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی بندے کے اوپر تہمت الزام تراشی کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہو، اس کی عبادت کرو۔ جب تم اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہو گے، جب اللہ نے کائنات کو بنایا، اللہ نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، پتہ چلا کہ جو شخص اللہ کے حکم کو مان کر اپنی جبی کو سجدے کے اندر جھکاتا ہے وہی کامیاب ہے، اور جو اللہ کی عبادت اور ریاضت سے منہ موڑ لیتا ہے وہ شیطان کی طرح مردود ٹھہرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں پیغام سیرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کیا ہمیں پیغام ملتا ہے؟ پیغام حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ آپ کی سیرت طیبہ سے یہی ہے کہ آپ علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بانٹنے والے تھے۔ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات کی جانب اپنا رخ کریں، کیونکہ آج ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ ہم اہل بیت کا نام تو لیتے ہیں لیکن قبلہ کاری صاحب تعلیمات مصطفیٰ ہماری عملی زندگی میں نظر نہیں آتی۔ یعنی اہل بیت کے ساتھ محبت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہم علوم مصطفیٰ کو حاصل کریں، علوم دینیہ کو حاصل کریں۔ حضرت امام جعفر صادق آپ صرف علوم دینیہ کے آپ امام نہیں تھے بلکہ آپ علم کیمیا کے بھی موجز سمجھے جاتے ہیں۔ قبلہ کاری صاحب بڑی اہم بات ہے اختصار کے ساتھ، حضرت جو سائنس اور کیمیا کے ایک بہت بڑے سائنسدان جابر بن حیان
جن کی کتابیں ویسٹ کے اندر بھی یونیورسٹیوں میں آج بھی پڑھائی جا رہی ہیں، جن کو فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے، وہ بھی آپ سے زانو تلمس طے کیا کرتا تھا اور آپ سے رہنمائی لیا کرتا تھا علم کیمیا کے حوالے سے. یعنی چاہے وہ علوم دینیہ ہوں، علوم دنیاویہ ہوں، ہمیں دونوں جانب اپنا رخ کرنا ہوگا. علم کیمیا کے بھی آپ ماہر نظر آتے ہیں، علم کیمیا کے بھی، علم علم جفر کے بھی آپ اور ماہر. بڑے بڑے آئمہ فقہاء آپ کے سامنے زانو تلمس طے کرتے نظر آتے ہیں. ناظرین کرام، سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حسین ذکر تھا. میرے یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، وقت اجازت نہیں دیتا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب عزت مآب محترم مقام ڈاکٹر نوید جیلانی شاہ صاحب قبلہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور انتہائی مکرم جناب عزت مآب محترم ڈاکٹر محمد عمیر اسلم صاحب قبلہ، آپ کا شکریہ. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعائیں سب کو دیتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں لیتے. مثال سورہ رحمان ہے.